اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار پھر سے وعلیکم آپ کی السلام خدمت میں حاضر ہوں، آپ کا میزبان سید کمیل عباس زیدی، اور آج ہمارے مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مرزا یوسف حسین صاحب، جنہوں نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے۔ اپنی جانب سے اور اپنی ٹیم کی جانب سے قبلہ محترم کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے اس لائیو ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کی اہمیت اور ہماری زندگی۔ اس موضوع کے حوالے سے یا کسی بھی دینی و فقہی مسائل کے حوالے سے اگر آپ مومنین میں سے کسی قسم کا کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے کمنٹ سیکشن میں سوال بھیج سکتا ہے، یا ہماری ٹیم کی جانب سے کمنٹ سیکشن میں ہمارے واٹس ایپ نمبر دیے جا چکے ہیں، آپ ان نمبرز پر ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں اور ہم آپ کا سوال قبلہ تک پہنچائیں گے۔ بہت بہت شکریہ ایک بار پھر قبلہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کی اہمیت اور ہماری زندگی، کہ قرآن ایک مومن کی زندگی میں کس طرح کی اہمیت رکھتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد اور ثمرات کے حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو قبلہ اس حوالے سے میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کی اہمیت کے حوالے سے جو ہے وہ ناظرین کو آگاہ کریں کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ موضوع ایسا وسیع موضوع ہے۔ قرآن مجید آسمانی کتابوں میں وہ واحد کتاب ہے جو ابھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ بے شک بے شک۔ دیگر آسمانی کتابوں کے حوالے سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کتابیں اس کی اصلی حالت میں ہیں، بلکہ ان میں بہت کچھ تبدیلیاں کی گئیں، پسندیدہ چیزوں کو لیا گیا اور ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیا گیا، مگر قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ بے شک اور بے آج شک۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن موجود ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن کی کسی آیت کو، کسی سورے کو آگے پیچھے کر لیا جائے، بلکہ ہر شخص کے سینے میں یہ قرآن محفوظ ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے خود ذمہ داری لی تھی کہ جناب یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو خداوند عالم نے اس انداز سے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے کہ آپ دیگر کتب کو دیکھیں، چاہے وہ انگریزی میں ہوں، فارسی میں ہوں، عربی میں ہوں، ان کتاب کو اگر آپ یاد کرانا چاہیں یا کرنا چاہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، مگر قرآن ایک معجزہ ہے اور اللہ نے چاہا ہے کہ اس کی حفاظت کرے، لہذا اس کو حفظ کرنے والے آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے، معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھے تک حافظ قرآن ہے، اور ان کے سینوں میں قرآن مجید اسی انداز سے محفوظ ہے جس طریقے سے یہ نازل کیا گیا ہے۔ بے شک تو اس حوالے سے قرآن کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ ایک ضابطۂ حیات ہے مکمل طور پر، کیونکہ پیغمبر خاتم جب تشریف لائے، ظاہر ایک ضابطۂ اخلاق کے طور پر ہمارے درمیان یہ قرآن چھوڑ کر گئے ہیں، اور جاتے وقت پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے متمسک رہو تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں اور قرآن کی آیات کو نہ صرف پڑھیں بلکہ ان آیات کو اپنے اوپر لاگو کریں اور اس کی پابندی کریں تو انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔
بے شک مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعلان کے ساتھ کہ قرآن چھوڑے جا رہا ہوں تو تنہا قرآن چھوڑے نہیں گئے، بلکہ فرمایا کہ میری اہل بیت، قرآن اور اہل بیت دونوں سے متمسک رہنا ہے۔ قرآن کے بغیر اہل بیت اور اہل بیت کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، لہذا ان سے وابستگی ضروری ہے، اور ان سے وابستہ رہیں گے تو حوض کوثر تک یہ دونوں چیزیں اس وقت تک مربوط رہیں گی، اور یہ اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پہ نہ پہنچیں۔ لہذا بے شک حوض کوثر تک قرآن اور اہل بیت دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور لوگوں کو چاہیے جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان ان دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، تم اس سے متمسک رہو، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے اسی طریقے سے متمسک رہیں جس طریقے سے متمسک رہنے کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور بے شک ویسے قرآن کے یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی اس قرآن کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ خدا کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کتاب ہے، اور اس کے اندر ان کی آیات کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور یہ قرآن بے ہدایت شک ہے متقین کے لیے۔ ایک جگہ کہا ہے کہ مؤمنین کے لیے، یعنی یہ قرآن متقین کے لیے، مؤمنین کے لیے ہدایت ہے، اور ہر ہدایت چاہنے والے کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ اللہ نے اس بے قرآن شک کو بے شک ہدایت کے طور پر نازل کیا ہے، اور یہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ لہذا استفادہ کرنے والے آج بھی قرآن سے اسی طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جس طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وابستہ رہ کر قرآن سے استفادہ کرتے تھے اور اپنی عاقبت کو درست کرتے تھے۔ تو آج بے بھی شک ضروری ہے ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، کہ وہ اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں، اور پھر یہ مبارک مہینہ، اس مہینے کو، رمضان مبارک کو، بہار قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ اس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور جتنا زیادہ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے اتنا زیادہ آپ ثواب حاصل کریں گے۔ بے اور شک اس رمضان کی فضیلت ہے، قرآن کی تو فضیلت ہے ہی، اور رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو عام دنوں کے مقابلے میں اگر آپ عام دنوں میں ایک قرآن ختم کریں تو ایک ختم قرآن کا ثواب ملے گا، مگر رمضان کی برکت اور فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک آیت کی تلاوت کریں گے تو خداوند عالم آپ کو پورے ختم قرآن کا ثواب ایک آیت کی تلاوت پر عطا کرتا ہے۔ لہٰذا آپ سبحان اندازہ اللہ لگا سکتے ہیں کہ خداوند عالم کی عطاؤں کا وہ کتنا عطا کرنا چاہتا ہے، اور یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا حاصل کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس اللہ کی عطا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو بے یہ شک مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی قرآن کو مانتے ہیں، بے عمل شک کرنا نہ کرنا اور بات ہے، مگر قرآن کو بحیثیت کلام الہی وہ بھی مانتے ہیں، اور اس کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں، قرآن کے مقام و مرتبے سے آگاہ ہیں۔ جس طریقے سے ہم مسلمان شاید اتنا تحقیق نہ کرتے ہوں، شاید ہم قرآن کی گہرائی میں اتنا نہ جاتے ہوں جیسے دوسرے مذاہب کے لوگ جاتے ہیں، مگر وہ جا کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس میں جو چھپے ہوئے راز ہیں، جو اللہ نے اس کے اندر چیزیں رکھی ہیں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہم فقط قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ بقول علماء کے کہ اگر کسی کا دم نکل رہا ہے اور دم نکلنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ جلدی سے اس کا دم نکل جائے۔ ان کو ہم قرآن کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ دنیا والے قرآن کو
دنیا کے کو مسخر کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا بالکل ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کی بحیثیت مسلمان اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ قرآن سے وابستہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے احکام کی پیروی کرنے کی کوشش کریں، جس کے ذریعے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں، دنیاوی اور اخروی دونوں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا قبلہ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو وضاحت فرمائیں اس حوالے سے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے یا اس کو پڑھنے کے حوالے سے، سمجھنے کے حوالے سے معصومین علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، وہ کس طرح سے تاکید کرتے ہیں لوگوں کو کہ قرآن کی طرف آئیں، کس طرح سے آئیں، کس لیول پر آئیں، کتنا پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ خیر، پڑھنے کو تو ائمہ معصومین علیہ السلام کی اپنی زندگی ہمارے سامنے ہے، ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، ترغیب دیتے تھے کہ قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن سے استفادہ کریں اور قرآن سے ہدایت حاصل کریں، کیونکہ قرآن ہادی ہے اور ہدایت چاہنے والوں کے لیے قرآن ہدایت دیتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ ائمہ نے ہمیشہ قرآن کی تلاوت کی اور قرآن ہی کے ذریعے بندگان خدا کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی، اور قرآن کی فضیلت رمضان کے حوالے سے بھی ائمہ علیہ السلام نے ہی بتایا، یہ اللہ کا مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر تلاوت کرنے والے عام دنوں میں تلاوت کرنے اور رمضان میں تلاوت کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عام دنوں میں آپ تلاوت کریں گے تو ایک قرآن ختم کریں گے تو ایک ہی قرآن کے ختم کا ثواب ملے گا، مگر ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ ترغیب ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول اور ائمہ علیہ السلام کی طرف سے کہ لوگ رمضان میں قرآن تلاوت کرنے کی، قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ ایک آیت پڑھیں گے تو آپ کو ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا چاہیے انسان کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں کہ اللہ کی ان عنایات سے اور عطاؤں سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ مولا امیر المؤمنین کی زندگی ہو، چاہے امام حسن مجتبیٰ کی ہو، چاہے امام حسین شہید کربلا کی زندگی ہو، خود پیغمبر خاتم کی زندگی سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ قرآن جو ان کے اوپر، نبی کے اوپر خداوند عالم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس قرآن کی حفاظت کے لیے، اس قرآن کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اور لوگوں کی رہنمائی ہدایت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ساتھ ساتھ ائمہ علیہ السلام کی بھی نشاندہی کی ہے کہ آپ نے ان سے وابستہ رہنا ہے، ان سے قرآن کو حاصل کرنا ہے، ان سے مسائل کو اخذ کرنا ہے، کہ جس طریقے سے یہ بتاتے ہیں اس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ جیسے خود قرآن میں یہ آیت ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول دے اسے لو اور جس چیز سے رسول منع کرے اس سے باز رہو۔ یہ فقط رسول کے لیے نہیں ہے، بلکہ رسول کے بعد جو رسول کے حقیقی جانشین ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، جو کچھ وہ دیں گے آپ نے ان کو لینا ہے، جس چیز سے انہوں نے روکا ہے اس چیز سے رک جانا ہے۔ تو یہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو بھی ہم نے اسی طریقے سے لینا ہے جس طریقے سے سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ قیامت تک اس قرآن نے زندہ رہنا ہے، تو اس قرآن کے ساتھ ساتھ حجت خدا بھی موجود ہے۔ اس قرآن کی حفاظت کے لیے، بندگان خدا کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے حوالے سے یہی ہے، جناب اگر ایک دن بھی باقی رہ جائے قیامت میں تو خداوند عالم اس ایک دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ امام ظہور فرمائیں گے اور اس پوری کائنات کے اندر ایک ہی اسلامی ریاست اور حکومت قائم کریں گے، جہاں پر اللہ کا نظام نافذ ہوگا بندگان خدا کے۔ اس ایک حکومت اور سلطنت کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی حکومت، کوئی سلطنت، کوئی سرحد باقی نہیں رہے گی۔
الہی حکومت ہوگی، اور الہی حکومت کے لیے امام علیہ السلام آپ ولی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے، ان سے ہمیں وابستہ رہنا ہے، اور ان کے لیے زمین کو ہموار کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم زمین کو ہموار کر سکتے ہیں، راہ کو ہموار کر سکتے ہیں کہ یہ امام تشریف لائیں اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام اور قانون کو نافذ فرمائیں۔ اچھا قبلہ، چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، سب سے افضل جو ہے وہ مومنین کے لیے عبادت کا مہینہ ہے یہ تو، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کی مصروفیات بھی جو ہیں وہ آج کل بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اتنی زیادہ عبادات کی طرف جاتے نہیں ہیں، جبکہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ عبادات کا جو انجام ہے اپنے وقت پہ دینا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ خاص طور پہ اس بابرکت مہینے میں تو ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی لوگوں کی ظاہر مصروفیات ہیں، آفس ہیں، جاب ہیں، کاروبار ہیں، تو کوئی اس طرح کے مخصوص اعمال ہیں قرآن سے متعلق جو ماہ رمضان میں انسان کرے تو ان کی فضیلت بھی ویسی ہی ہو، کہ اگر کہ کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے یا کام کی وجہ سے قرآن کریم کا ختم نہیں کر سکتا، تو وہ کیا مطلب کس طرح کے عمل کرے، سحری میں، افطاری میں، یا پانچوں نمازوں میں؟ کچھ عمل مومنین کو بتائیں۔ دیکھیے، کچھ جو صورتیں ہیں جن کی تلاوت کا خاص طور سے حکم دیا گیا ہے، مگر یہ کہ اگر انسان اپنی مصروفیات کی بنیاد پر قرآن ختم نہیں کر سکتا ہے تو ظاہر ہے سورہ حمد ہر مسلمان، ہر نمازی کو سورہ حمد یاد ہے، سورہ اخلاص یاد ہے، انا اعطیناک الکوثر یاد ہے، سورہ بے شک، قدر یاد ہیں۔ ان آیات کی تلاوت کریں، اور تلاوت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان ایک جگہ بیٹھ کر تلاوت کریں۔ اگر آپ کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اور بیٹھ کے پڑھنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے دفتر میں پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنی گاڑی میں سفر کرتے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جنہیں اللہ عطا کرنا چاہتا ہے اس عطا سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے جناب کہ بس آپ ایک جگہ بیٹھ کے پڑھیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ چلتے پھرتے بھی پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، درود پڑھنا جو ہے بہت بڑا سارے ثواب ہے، اور بآواز بلند جو درود پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے نفاق جو ہے وہ دل کی قدورتیں دور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی عبادات ہیں۔ اور پھر رمضان چونکہ برکتوں کا، رحمتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ ہے، اس میں جتنا بھی قرآن اگر گھر پہ بیٹھ کے تلاوت کر سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد تلاوت کر سکتے ہیں، رات میں سوتے وقت تلاوت کر سکتے ہیں، سورہ اعلیٰ ہے، سورہ والشمس ہے، سورہ قدر ہے، سورہ یاسین ہیں، یہ صورتیں تلاوت کی جاتی ہیں عام طور پر۔ مگر یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا ہے، وقت نہیں نکال سکتا ہے، تو جو بھی صورتیں ان کو یاد ہیں ان صورتوں کی تلاوت کریں، خداوند عالم ان کو بھی ختم قرآن کا ثواب، یعنی ایک آیت کے بدلے خداوند عالم ختم قرآن کا ثواب اسے عطا کرے گا۔ لہذا خداوند عالم جس طریقے سے عطا کرنا چاہتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ان عطاؤں سے فائدہ اٹھائیں بھرپور طریقے سے، تاکہ خداوند عالم مغفرت کرنا چاہتا ہے، بخشش کرنا چاہتا ہے، معاف کرنا بے شک، چاہتا بے ہے شک، اپنے گناہ گار بندوں کو، تو پھر اس سے بھرپور ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بے شک، بے شک۔ اچھا قبلہ، چونکہ قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے اور جوانوں کا ذکر نہ ہو تو ایسا ناممکن ہے، تو جو جوان ہیں وہ تو اس ملت کا جو ہے وہ حسن ہے، اس ملت کا چہرہ ہے، تو نوجوانوں کے حوالے سے آپ کیا ان کو تاکید کریں گے؟ ہم جیسے جو جوان ہیں جن کی مصروفیات جو ہیں وہ آج کل اب ظاہر ہے جیسے جیسے جوانی کے مراحل طے ہوتے ہیں ویسے ویسے انسان کی مصروفیات میں اضافہ ہوتا ہے، تو ان جوانوں کو آپ کیا تاکید کریں گے اس حوالے سے تھوڑا سا؟ نہیں، جوانوں کے لیے ہم یہ عرض کریں گے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کے اوپر فخر ہے۔ الحمدللہ آج بڑی تبدیلی آئی ہے دنیا کے اندر، پہلے کی طرح نہیں ہے، بلکہ آج کا ہمارا نوجوان آپ جا کے دیکھیں مسجدوں میں، تو مسجدوں میں آپ کو نوجوان نظر آئیں گے۔ آپ ان کے بے چہرے شک، کی بے شک، طرف دیکھیں جناب، ان کے چہرے کے اوپر سنت نبوی آپ کو نظر آئے گی۔ آپ دعاؤں کے حوالے سے دیکھیں تو دعاؤں کے اجتماعات کے اندر یہ نوجوان نظر آئیں گے۔
جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایسی حکومتیں اور ایسی سرزمین آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جناب، ان نوجوانوں کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں اور فخر کر سکتے ہیں، بلکہ تشیع کا فخر ہے وہ لوگ۔ مثلاً حزب اللہ لبنان ہے، اسلامی جمہوریہ ایران میں آپ دیکھیں کتنی پابندیاں لگائی دشمنان اسلام نے، بڑی بڑی باطل قوتوں نے، فرعونی قوت رکھنے والوں نے پابندی ہر قسم کی لگائی، مگر چونکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی باطل کے سامنے انہوں نے سر نہیں جھکایا، تو الحمدللہ آج بھی ہم قابل افتخار ہیں اس حوالے سے جناب کہ کسی کے سامنے جھکے نہیں، اور پھر نہ جھکنے کے ساتھ وہ کمزور بھی نہیں ہوئے، آج بھی ان کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس طاقت سے دشمن خوفزدہ ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو احادیث کو یاد کرتے ہیں، ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، اللہ اور رسول اور ائمہ علیہ السلام کے پیغامات کو آگے پھیلاتے ہیں، اور ان پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو عمل کی ترغیب دیتے ہیں۔ لہذا ان کو دیکھ کر ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اس سے درس حاصل کریں، مقام حاصل کریں، مرتبہ حاصل کریں، وہ ہمارے ایک نمونہ عمل ہے۔ ان نوجوانوں کی طرح اگر ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو خداوند عالم ہمیں اللہ ہماری مدد بھی فرمائے گا اور کامیابی بھی انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر آج اسلام سربلند ہے، تو اسی حوالے سے ہے کہ ہم نے نہ قرآن کو چھوڑا، ہم نے نہ دامن اہل بیت کو چھوڑا۔ قرآن اہل بیت سے وابستہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم الحمدللہ یہ بجا طور پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ہی وہ ہیں جو قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہیں، جن سے وابستہ رہنے کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا تھا۔ دعا یہی کریں کہ خداوند عالم ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہنے اور سیرت اہل بیت اور قرآن کے احکام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ مسیب رضوی صاحب مشہور و معروف منقبت خان ہیں جنہوں نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ مسیب بھائی، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے نکالا۔ قبلہ جاتے جاتے بس ایک آخری سوال اس کے بعد میں مسیب بھائی کی جانب جو ہے، چونکہ ہمارے اس وقت جو مومنین بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، وہ اس وقت 14 سے 15 دن ہو گئے ہیں آج سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہیں مسنگ پرسنس کے حوالے سے۔ آپ اس حوالے سے ان کی حمایت میں کیا حکومت کو پیغام دینا چاہیں گے اس چینل کے ساتھ؟ ہاں، میں بھی عرض کروں گا، میں کل جمعے میں بھی عرض کر رہا تھا، پچھلے جمعے کو بھی یہاں ایک احتجاج ہوا تھا جمعے کی نماز کے بعد، اور وہاں بھی میں نے عرض کیا کہ ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ جناب ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور مقامات مقدسہ مزارات کی ہم حفاظت کرتے ہیں، اور قبلہ کے لنک کا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے، تو میں گزارش کروں گا مسیب رضوی صاحب سے جو مشہور و معروف منقبت خان ہیں کہ وہ محمد والے محمد کی شان میں کچھ چند اشعار پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ نجف ملٹی میڈیا کے تمام اراکین کا میں بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، بس میں مختصر کلام ایک، چونکہ مولانا کی تقریر قرآن پہ تھی، قرآن کے حوالے سے میں ایک کلام پیش کروں گا، اس سے پہلے آپ بلندی درجات مولانا سید محمد اون نقوی صاحب کے لیے ایک جو ہے وہ درود پڑھ دیں مل کے۔ اللہ صلی اللہ علیہ۔ میں قرآن کے حوالے سے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن کے سورے مل کر قرآن پڑھ رہے ہیں، مقتل میں یوں بہتر قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کے سورے مل کر قرآن پڑھ رہے
ہیں مقتل میں یوں بہتر قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کر رہا ہے ان قاریوں پہ لعنت قرآن کر رہا ہے ان قاریوں پہ لعنت جو آل کو ہٹا کر قرآن پڑھ رہے ہیں جی ہیں آپ اور تیرا رہا ہے سننے نزدیک سے تلاوت تیرا رہا ہے سننے نزدیک سے تلاوت آغوش شہ میں اصغر قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کے سورے مل کر قرآن پڑھ رہے ہیں مقتل میں یوں بہتر قرآن پڑھ رہے ہیں شعر پیش کر رہا ہوں ماشاءاللہ کہ یہ تو صدائے مدح عباس باوفا ہے یہ تو صدائے مدح عباس باوفا ہے دیکھو تو کیا سمندر قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ بہت خوبصورت شعر ہدیہ کرتا ہوں آپ تمام حضرات کو ماشاءاللہ کہ خاک شفا ہے ذاکر نوحہ کنا سبیل خاک شفا ہے ذاکر نوحہ کنا سبیل اس طرح خشک اور تر قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی بہت خوبصورت شعر مقطع سے پہلے نوجوان شاعر جناب عمار رضوی کا کلام ہے مقطع سے پہلے آخری شعر پیش کراؤں کہ رومال فاطمہ جو پیش نظر کھلا ہے رومال فاطمہ جو پیش نظر کھلا ہے آنکھوں سے اشک بہ کر قرآن پڑھ رہے ہیں مقطع کی عبادت کہ عمار مدح آل احمد میں کر رہا ہوں عمار مدح آل احمد میں کر رہا ہوں مصرے میرے لبوں پر قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کے سورے مل کر قرآن پڑھ رہے ہیں مقتل میں یوں بہتر قرآن پڑھ رہے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ مولا آباد الہی آمین انشاءاللہ مسیب بھائی نے ابھی ذکر کیا تھا قبلہ مولانا سید محمد اون نقوی صاحب کا جو اس وقت اس دار فانی سے منتقل ہو چکے ہیں قبلہ جو تھے وہ ایک ہر دل عزیز شخصیت تھے بے شک یہ خلا کبھی پورا نہیں ہوگا کیونکہ قبلہ کی اتنی تعلیمات ہیں اس ملت کے لیے اتنی خدمات ہیں وہ سرمایہ تھے ایک بہت بڑا جو کہ ہماری بس خدا سے یہ دعا ہے کہ قبلہ کو جوار معصومین میں خاص مقام عطا فرمائے کیونکہ وہ مولا کے ایک بہت بڑے ذاکر تھے بے شک جو جنت ہے وہ ایسے لوگوں کو پکارتی ہے
تو ہماری بس یہ دعا ہے، ہم ان کے لیے اب دعا کر سکتے ہیں، ان کو ہدیتاً صلوات سورہ فاتحہ قرآن پڑھ سکتے بے ہیں، شک پڑھ کر بخش سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ قبلہ کی کمی جو ہے وہ اس ملت کو جو ہے وہ تاظہور جو ہے وہ بے شک محسوس ہوگی۔ اب میں مصعب بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ محمد والے محمد کی شان میں ایک اور آخری کلام جو ہے وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے پیش کریں۔ میں پیش کروں، صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ہر ایک کام خدا کا حسین جانتے ہیں، واہ بے شک ہر ایک کام خدا کا حسین جانتے ہیں۔ شاعر ولایت جناب سہیل شاہ صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ہر ایک کام خدا کا حسین جانتے ہیں، خدا کا خود بھی ہے کہنا حسین جانتے ہیں، خدا کا خود بھی ہے کہنا حسین جانتے ہیں۔ شعر پیش کرام کہ چلو ہے اور ساکستان حسین جانتے ہیں، ہے کون جھوٹا یا سچا حسین جانتے ہیں۔ پیش کرا شعر کہ جہاں بھی خاک ہے پرواز عقل انسانی، وہاں سے آگے کا راستہ حسین جانتے ہیں۔ اور بہت خوبصورت شعر مجھے بہت پسند ہے، پیش کرا ابھی کہ بنایا جاتا ہے مٹی کو کس طرح سونا، یہ قاعدہ یہ قرینہ حسین جانتے ہیں، یہ قاعدہ یہ قرینہ حسین جانتے ہیں۔ شعر پیش کرو ماشاءاللہ کہ یہ بات ہم کو بتائی طبیب اعظم نے، مرض کوئی بھی ہو نسخہ حسین جانتے ہیں۔ اور بہت خوبصورت یہ شعر ماشاءاللہ کہ ہوا کا کام دیوں کو بجھانا ہے، لیکن دیے ہوا میں جلانا حسین جانتے ہیں۔ اور دیکھیں ہمارے دل کی کیفیت، مولا حسین کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو میرا چاہنے والا ہے اس کو کیا چاہیے، اس کے دل کی بات مولا حسین کے لبوں پر ہوتی ہے کہ طلب سے پہلے ہی کر دیتے ہیں ہمیں وہ عطا، ہمارے دل کی تمنا حسین جانتے ہیں۔ اور بہت خوبصورت
آخری شعر اس کا مقطع ہے مقطع کی عبادت کہ یزید میں نہیں جرأت ملا سکے آنکھیں کہ اس کے باپ کا شجرا حسین جانتے ہیں. مقطع کی عبادت مولا ہم سب کو ایسا ہی بنائے جو جیسا مقطع ہے. بے زبان سے لاکھ کہے جاؤ یا حسین حسین مگر جو حال ہے دل کا حسین جانتے ہیں. سوری مقتاب آ رہا ہے میں پیش کر رہا ہوں. حسینیت کے لباس میں ہے یزیدی کون سہیل سب میرے مولا حسین جانتے ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. بہت شکریہ مولا حسین, آباد رکھو آپ تمام حضرات کا, شاہ نجف ملٹی میڈیا والوں کا, تمام ٹیم کا, قاسم بھائی کا, جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے بہت سو کے نام نہیں آتے, مجھے معاف کریں. آپ تمام حضرات کا شکریہ جنہوں نے اس چینل کو چلایا, اور جو ہے بس مولا آپ کو آباد رکھے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا, ٹھیک ہے. سبحان اللہ. بے شک میرے مولا حسین سب جانتے ہیں. میں اپنے بے تمام شک. مہمانوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ٹائم دیا. آپ ناظرین سے گزارش ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ 21 رمضان تک نشر کی جائے گی شاہ نجف ملٹی میڈیا ٹیم کے آفیشیل پیج سے براہ راست. اس حوالے سے جو مومنین ہمارے موضوعات سے متعلق سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں سوالات بھیج سکتے ہیں یا ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے انشاءاللہ میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اللہ حافظ.